بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک 27ویں پارے کا خلاصہ ہے۔ اس میں سورہ زاریات کا بقیہ حصہ ہے، جس میں فرعون اور اس کے اہلکاروں کے دریا میں ڈبوئے جانے اور قوم عاد کے ہوا کی نظر کیے جانے اور قوم سمود قوم نوح کے عذابوں میں گرفتار کیے جانے کا بیان ہے۔ اور سورہ زاریات کا جو بقیہ حصہ ہے اس کے بعد سورہ طور میں کئی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو قیامت کا بیان ہے، پھر جنتی جنت میں کس طرح گھومے پھریں گے، کس طرح سے عیش کریں گے، ان کا اعتراف کیسا ہوگا، اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے کیا کیا کہہ کر اذیتوں کا شکار کیا تھا، اس کی جانب سورۃ طور میں اشارہ ہے۔ سورۃ طور کے بعد سورۃ نجم ہے۔ سورۃ نجم میں کئی باتیں مذکور ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں تقریباً اعلان نبوت کی ابتدا میں ہی دیکھا اور معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا۔ انسان کی کوشش رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نجم میں یہ بتایا ہے کہ انسان کی جو کوشش ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر وہ کوئی کوشش کرتا ہے اور مخلص ہو کر وہ کوشش کرتا ہے تو اس کو اس کا جو ہے حصہ مل جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں مخلص ہو، تو اس کی کوشش کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ سورہ قمر میں کئی باتیں ہیں۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی نشانی اور کھلا ہوا معجزہ تھا۔ پھر سورہ قمر میں پورا قرآن مجید انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اس لیے اسے بہت آسان بنا دیا گیا ہے تاکہ ہر شخص سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کر سکے۔ اور قرآن واقعی بہت آسان ہے، اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتنا سیدھا رستہ دکھایا گیا ہے کہ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی کی منازل کو طے کرنا ہے۔ تمام ابہام جو ہیں ہمارے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف قوموں کا ذکر ہے کہ مختلف قوموں کے دنیا میں عذاب میں مبتلا ہونے اور آخرت کے دن پریشانی میں گھرنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان قرآن پاک کی بہت اہم سورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بہت سی قرآن پاک کے اندر سورہ رحمان کو جو رکھا ہے، اس کے بہت سارے فضائل ہیں احادیث مبارکہ میں۔ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ترازو قائم کیے جائیں گے۔ اللہ نے انسانوں کو دنیا میں بے شمار نعمتیں دی ہیں اور اچھے لوگوں کو آخرت میں مختلف نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ ان کا تذکرہ کر کے بار بار یہ سوال کیا گیا ہے کہ اے انسانوں اور جنوں، تم سب رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہیں کہ تم کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ اگر ہم اپنے جسم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی نایاب آنکھیں خوبصورت ہیں، اور ہمارا جو ہے وہ آکسیجن ہمیں مل رہا ہے، یعنی تندرستی 1000 نعمت ہے۔ کتنی ساری نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں۔ زمین کتنی بڑی نعمت ہے، آسمان کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، والدین کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو گویا کہ ایک ایک چیز بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بار بار کہتے ہیں کہ تم میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس چیز کا انکار کرو گے۔ اس کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ سورۃ واقعہ کی بعض باتیں یہ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قیامت کس طرح واقع ہوگی، اذا وقعت الواقعہ، کہ قیامت کس طرح واقع ہوگی، اس کی ہلکی سی جھلک بتائی گئی ہے۔ اور قیامت کے روز لوگ 3 زمرے میں ہوں گے، سابقین، اولین، اصحاب الیمین اور اصحاب المشأمہ، یعنی جہنمی لوگ۔ اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے، یعنی اللہ کی کیسی قدرت ہے کہ نطفے سے بچے کی پیدائش کی، کھیت میں پودے کا اگانا، آسمان سے بارش نازل کر کے اسے پینے کے لیے میٹھا بنانا، درختوں سے آگ پیدا کرنا، یہ سب اللہ ہی کی کاریگری اور قدرت ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سورہ حدید کی، پھر سورہ حدید کی بعض باتیں یہ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور سب سے خاص اور تمام انبیاء کی جو تبلیغ تھی وہ یہی تھی کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان سب نے کیا، سب نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کی تھی۔ دوسرے نمبر پہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت کا بیان ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے، اور منافقین اس نور سے محروم ہوں گے۔ چوتھے نمبر پہ لوہے کے فوائد کا بیان ہے۔ حدید کا مطلب ہی لوہا ہوتا ہے۔ لوہے کے فوائد کا بیان ہے کہ اس سے ہتھیار بناتے ہو اور دوسرے منافع حاصل کرتے ہو، جیسے گھر بنانا، گاڑی بنانا، پل وغیرہ۔ تو یہ سب کے سب کس نے ذہن میں ڈالا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں اور لوہے کو ہمارے لیے نرم کیا ہے۔ یہ تو تھی ہماری جو ہے وہ آج
آج کے سپارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔